کہتا تھا کہ لگام کچھ نہیں ہوتی اس کے پاس. ایک رسی، اس رسی سے اس نے اس کی تھوتنی کو لپیٹا دیا، اس پہ لگائی گیا، اب اس سے پکڑ کے اس کو لیے جا رہا ہے. پکڑ کے تو لگام سے بھی لے جا رہا. اب دونوں کا تقابل ذرا کیجیے کہ ایک گھوڑے کو لگام سے پکڑ کے لیے جا رہا ہو اور ایک کو اس رسی سے پکڑ کر لیے جا رہا. شکریہ. اب آپ دیکھ لیجیے، لے جانا تو دونوں نے ناک میں نکیل ڈال کے جسے کہتے ہیں یوں لیے جا رہا ہے وہ، لیکن اس لے جانے کے اندر ذلت کا پہلو کتنا ہے. کہا کہ اب ٹھیک ہے، میدان میں ہم دونوں اتر آئے، بس اتنی سی ضمانت مانگتا ہوں کہ راستے میں یہ نہ کیا جائے کہ ذرا میرا پینٹوا دبا دیا جائے. پھر دیکھیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اسے کھبی کہتے ہیں، پھر دیکھیے کہ میں کس طرح اس کی نسل کی توتنی میں کھبی ڈال کے اس کو لیے لیے پھرتا ہوں. کالا جب کہا ٹھیک ہے، چیلنج منظور ہے، جاؤ. تمام تبیا کا نیم ہوم کہنا جہنما جگاؤ کم جگا مافورا. جو بھی تیرا اتباع کرے گا اس کے بعد انجام کار دیکھ لو گے تم کہ کس طرح سے تم سب کا حال جہنم کی تباہی ہوتا ہے. ایک ایسا معاشرہ اس دنیا میں جس کی آگ کے شعلے قرآن کے الفاظ میں دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں. اب دیکھیے برادران عزیز، آگے ایک بات آتی ہے کہ یہ ابلیسی سیاست، یہ شیطانی جنود دنیا میں کرتے کیا ہے. ان آیات پہ جب میں غور کرتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ گویا ہمارے دور کا نقشہ سامنے رکھ کے ایک چیز بیان کی گئی، اور ہمارے دور کا اور پچھلے دور کا اور آنے والے دور کا تو سوال ہی کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خدا کے سامنے تو ایک ایٹرنل ناؤ ہوتا ہے. ماضی، حال اور مستقبل کے خطوط تو ہمارے لیے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں ایک حد سے آگے جا نہیں سکتی. علم خداوندی میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے سامنے تو ہر شے ایک حاضر ہوتی ہے. جس دور میں بھی آپ دیکھیے قرآن کی یہ ابدی حقیقت ہر دور میں نمایاں طور پہ سامنے آتی ہیں. جتنے اس میں مخالفت کی چیزیں شدت اختیار کرتی ہیں، قرآن کی یہ آیات اور اتنی ہی نکھر اور ابھر کر سامنے آتی ہیں. اس دور کا نقشہ دیکھیے، اس دور کے ارباب و سیاست جنہیں بگ پاورز کہا جاتا ہے، بڑی بڑی قوت والی سلطنتیں، یہ دنیا کی کمزور سلطنتوں کے ساتھ کر کیا رہی ہیں. کس طرح سے انہیں کھڈی دے کے اور نچا رہی ہیں تگنی کا ناچ.
حربے کیا استعمال ہوتے ہیں ذرا غور کیجیے گا، اور ایک ایک جز دیکھتے چلے جائیے گا اپنے اس دور کی کہ اس ابلیسی سیاست نے کیا کیا حربے اختیار کیے ہیں دنیا میں انسانوں کو صحیح راستے سے چلنے کے روکنے کے لیے، اس دنیا کو جہنم بنانے کے لیے۔ یہ بڑی بڑی پاور جو ہیں چھوٹی مملکتوں اور سلطنتوں کے ساتھ کرتی کیا ہے اور کس کس طریقے سے کرتی ہیں؟ کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ یہ پہلے لفظ کے معنی ہوتے ہیں گڑبڑا کر کسی کو اس کے مقام سے ہلا دینا، یعنی بات کچھ نہ ہو لیکن اس طرح سے گڑبڑایا جائے دوسرے کو کہ اس کے تحت رک جائے۔ کہا کہ یہ چیز کس طرح سے کرے گا یہ ابلیس؟ آواز کے ذریعے سے۔ کہتے گنڈے کا فن اس دور کا برادران عزیز ملازہ پر اتنا شدید و عظیم حربہ ہے کہ جس کا حریف دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ہو ہی نہیں سکتی۔ کولڈ وار جسے اب کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں ابلیس کی یہ فوج اس طرح سے کام کر رہی ہے، بڑی بڑی قوتوں والی سلطنتیں اور مملکتیں کانپ اٹھتی ہیں اس کے ہاتھوں سے۔ فوجیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو بڑا کانوں کے راستے قلب کے اوپر اترتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اور جتنے ذرائع ہیں، لٹریچر، اخبارات، یہ کلچرل شوز جسے کہا جاتا ہے، ان سب کو تو بجائے رکھیے ایک آئٹم اس کی براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ ریڈیو آپ یہ جتنے ریڈیو اس کے کھلے بندوں کام کر رہے ہیں دنیا میں وہی کچھ کم نہیں، لیکن شاید بہت کم حضرات کو معلوم ہوگا کہ ان بڑی بڑی طاقتوں کے بلیک ریڈیوز جنہیں کہا جاتا ہے وہ دنیا میں کتنے کام کر رہے ہیں، کس شدت سے کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یوں جو ہم ناک بجا کے بظاہر دیکھتے ہیں کہ وائس آف امریکہ بول رہا ہے، وہاں بول کون رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک پورا لیکچر چاہیے۔